بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ ایک تو سب سے پہلے یہ اطلاع دینی تھی آپ کو کہ آج بالآخر میرا کیس سماعت کے لیے لگ گیا اور راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج انہوں نے سنا۔ مجھے ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ میں جا کے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا ٹرائل کور کر سکوں۔ کچھ عرصہ تو جانے کی اجازت دی گئی لیکن پھر انہوں نے میرا داخلہ بند کر دیا۔ تو میں نے توہین عدالت کی درخواست فائل کی تو عامر فاروق صاحب نے اس کو لگنے نہیں دیا فار واٹ ایور ریزن۔ لیکن اب کیونکہ سرفراز ڈوگر صاحب نئے جج تھے اور میں اس بیچ کوشش کرتا رہا، میں نے اے ٹی سی کورٹ میں بھی درخواست دی لیکن وہاں سے بھی کوئی فیصلہ نہیں آ سکا، تو میں نے ارلی ہیئرنگ کی اس کی درخواست دی۔ تو آج راجہ صاحب کی کورٹ میں یہ لگی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا فائل تو اس میں پہلے بھی توہین عدالت ہوئی تھی لیکن شاید پھر آپ نے واپس لے لی تھی۔ پھر انہوں نے کہا خیر میں نوٹس دے رہا ہوں اور غالباً نیکسٹ ویک کے نوٹس وہ کر دیں گے۔ ان کو جو حکام ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ، غفور، انجم صاحب اور دوسرے لوگ پوچھیں گے کہ ہائی کورٹ کا حکم ہے، ایک صحافی ہے، انڈیپینڈنٹ ٹرائل ہے، فری اوپن ٹرائل ہے، کیوں نہیں آپ اسے جانے دیتے؟ تو جب راجہ صاحب کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے یہ بات کہ آپ نے پہلے وڈرا کیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ جناب جب بھی پھر یہ آئے توہین عدالت کے نوٹس کے جواب میں تو انہوں نے آ کے کہا کہ غلطی ہو گئی، آئندہ اب اس طرح سے ہم نہیں کریں گے، تو ہم وہ نوٹس وڈرا کر لیتے تھے اور پھر ملاقاتیں یعنی اندر جیل میں جانا شروع ہو جاتا تھا، 7-8 دنوں کے بعد پھر بند کر دیتے تھے۔ 3-4 دفعہ ایسا ہوا، لیکن بہرحال اگلی پیشی پہ یہ پورے فیکٹس کے ساتھ ہر چیز سامنے آئے گی۔ تو ایک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر میں اڈیالہ جیل اندر پھر پروسیڈنگز اگر ہم دیکھ سکیں تو آپ کو انشاءاللہ ویسے ہی ایک ایک چیز صحیح بتائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی تو کچھ کہیں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ سورسز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا پڑتی ہے۔ ایک تو آج یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا۔ دوسرا میں سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں آج بیٹھا تھا اور میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے وہاں پر سماعت سنی۔ میں نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب جو ہیں یا اسحاق اعجاز ان کا جو نام ہے، وہ میں نے ان کی گفتگو سنی، کس طرح وہ کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں، میں نے وہ سنا۔ تو میں آپ کو بڑی دل کی گہرائیوں سے یہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ تو میری اپنے ایک معاملے کی روایت تھی، لیکن میں آج کا جو ویلاگ ہے یہ اسپیشلی سارا میں یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جسٹس سردار اعجاز اسحاق کو۔ اور میں وہاں پر ان کی عدالت میں تھا، میں نے وہاں پر جو آج کیسز تھے، بڑے اہم کیسز تھے، ان کی سماعت میں نے دیکھی۔ سردار صاحب کے سوال اور جس طریقے سے سرکاری وکلاء یا پرائیویٹ وکلاء ان کو ہینڈل کر رہے ہیں، ان اپنے سوالات کو، وہ بھی میں نے دیکھا۔ تو مجھے بڑا ہی آج اچھا لگا۔ سردار اعجاز اسحاق صاحب واقعی ایک دبنگ آدمی ہیں، اور اب مجھے پتہ چلا آج کہ کیوں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سارا لا کے باہر سے اور ادھر ادھر سپریم کورٹ میں اور دوسری عدالتوں میں جو لوگ بھرے گئے ہیں، جسے کہتے ہیں کورٹ پیکنگ کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ قانون اور آئین کے لیے، اس کی عملداری کے لیے یہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ سب سے پہلا تو کیس تھا آج جو میں نے دیکھا وہ ڈاکٹر عافیہ۔ اس میں سرکار نے اس سے پہلے کئی دفعہ یہ آ کے کہا تھا عدالت کو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ سے واپس لایا جائے، لیکن اب انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں اس معاملے سے نکال دیا جائے۔ ہم نے جو کرنا تھا کر دی، اب ہم ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ ایک بندے کو پکڑتے ہیں، 2 دنوں کے اندر اندر اس کو جہاز میں بٹھا کے آپ واپس بھیج دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ڈاکٹر افریدی کا کیس ہے، اس کو آپ نے سزا سنا کے تو جیل میں بند کر دیا ہے۔ پریشر ہے کہ اس کو بھیجیں تو آپ کہتے ہیں جی وہ تو پرزنر ہے، پرزنر کو ہم بھیج نہیں سکتے جب تک پرزنر ایکسچینج کا ایگریمنٹ نہ ہو، تو ایگریمنٹ نہیں ہے اس لیے ہم اسے بھیج نہیں سکتے۔ تو آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ یہ مجھے بتائیے۔ اور پھر انہوں نے کہا جو ایڈوکیٹ جنرل تھے کہ آپ یہ اس پٹیشن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ہم نے یہ جو پٹیشن ہے، جو آپ کی درخواست ہے کہ ہم یہ پٹیشن کو اس کو واپس لینا چاہتے ہیں اپنی
ہمیں نکال دیا جائے اس سارے سے. ابھی اس پر ہم نے فیصلہ نہیں کیا, میں اس پہ نوٹس کر رہا ہوں, اور آپ بھی اپنا جو پہلا جو معاملہ ہے اس پر اپنا جواب دیں. اٹ واز ویری اسٹرینج جو ہم دیکھ رہے تھے, جس طریقے سے اعجاز اسحاق صاحب نے اس معاملے پر بات کی, کھل کر بات کی اور ایکسپوز کیا کہ حکومت کر کیا رہی ہے. کیونکہ اب حکومت جو عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت کچھ کلیم کرتی تھی, اب وہ درخواست دے رہی ہے عدالت کو ہمیں نکال دیا جائے, ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب ہم کچھ نہیں کرتے. تو جج صاحب نے کہا مجھے اندازہ ہے آپ کو ہیٹ آ رہی ہے, لیکن آپ قوم کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ آپ ہم ایک غیرت مند قوم ہے, کیا میسج دے رہے ہیں؟ لیکن بہرحال جو دوگل صاحب جو تھے, آئی تھنک از ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں, انہوں نے کہا جی بس جو بھی ہے نا سانو تسی کٹ دیو, بس اسی ساڈی بس سے ہم کچھ نہیں اب کر سکتے. ایک تو یہ میں نے ان کی جو اپروچ تھی اس پہ وہ میں نے دیکھی. دوسرا ایک کرپشن کا کیس تھا گلبرگ گرین میں. ارسلان حمید صاحب ایک مبینہ کوئی ڈیولپر ہیں, بتایا جاتا ہے کہ بڑا انہوں نے مال وال بنایا, اور پھر اس کے بعد اب وہ پہلے غائب ہو گئے تھے, اب وہ دوبارہ آ گئے ہیں, اور گلبرگ گرین میں خوب ان کا آنا جانا ہے. لیکن ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ وہ فون نہیں اٹھاتے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے ان کے کو 5 ارب کے فراڈ کا, کوئی تقریباً 400 بندے ہیں جو جن کو یہ چونا لگا کے گئے ہیں, تو وہ اب فون نہیں اٹھاتے. لیکن وہ کیونکہ نیب ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, تو وہ نیب بہت فرینڈلی ہے ان کے ساتھ. تو یہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کہہ رہے ہیں نیب کے بارے میں کہ ایک جو اربوں روپے کا فراڈیا ہے مبینہ, اس کے ساتھ نیب والوں کا بڑا اچھا بڑا گہرا تعلق ہے, اور وہ اس کے ساتھ بہت فرینڈلی ہیں, اور وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں. وہ ملزم جو ہے کہ میرا معاملہ سارا نیب کو ہی بھیج دیا جائے بس. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے جج صاحب اجازت دیں کہ میں جو اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ ہے, FIA ہے, اور بے نامی اکاؤنٹس کی تحقیق کرنے والے جو ادارے ہیں, ان کو اگر انوالو کروں تو میں اس کی پراپرٹی جو ہے وہ نکال سکتا ہوں, اور ہم اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ یہ جو فراڈ ہے یہ اس کا کچھ لوگوں کا کو پیسہ واپس ہو جائے. تو جج صاحب نے گلبرگ گرین کی انتظامیہ سے پوچھا, ان کے وکیل سے پوچھا کہ یہ جو لوگ ہیں آپ کچھ تھوڑا سا انسینٹیو دیں, کچھ تھوڑا سا پلان دیں, کچھ لائبلٹی کو کم کر لیں, اور یہ خود بنوا دیں وہ جو پروجیکٹ ہے, وہ جو پلاٹ تو آپ کے پاس ہے. تو گلبرگ گرین والوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کوئی خود سے بنایا ہی نہیں. جج صاحب نے کہا میرا سوال سنیں پھر جواب دیں کہ کیا آپ نے ابھی تک کوئی بلڈنگ وہاں پر سپروائز نہیں کی, نہیں بنوائی؟ تو پہلے تو وہ لیتو لال سے کام لیتے رہے, پھر انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے تھرڈ پارٹی کے ذریعے بنوائی ہے. تو جج صاحب نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں, ایسا تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی وہاں پر جو آپ کے ایگزیکٹو ہیں وہ جا کے کوئی تعمیر شروع کروا دیں گے, تو آپ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ان کو آپ ہینڈل کریں. لیکن جو اس میں امپورٹنٹ بات نظر آئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے, ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ جو آپ گلبرگ گرین کے سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, آپ ڈیوٹی نہ ادا کریں, آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. لوگوں کو جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے آپ بنائے گئے ہیں اس کو پورا کریں. پھر یہ سوال ہوا کہ کیا گلبرگ جو ہے اس کے کوئی ایسٹس ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ایسٹس تو کوئی نہیں ہے اس کے. تو پھر یہ کسی نے کہا بیچ میں سے, اور جج صاحب نے بھی کہا اس کو, کہ سوسائٹی جو ہے اس کا تو کوئی ایسٹ نہیں ہے, لیکن جو لوگ اس کے کرتا دھرتا ہیں ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے ہیں. یہ ایک کتنا بڑا سچ ہے, کتنا کڑوا سچ ہے کہ جو لوگ سوسائٹیز بناتے ہیں اور اس کے ناموں پر فراڈ بھی کرتے ہیں, یا جو فراڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کس طرح مل کر وہ اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں, نہ عوام کو کچھ ملتا ہے نہ سوسائٹی کو کچھ ملتا ہے. بہت زبردست طریقے سے سردار اعجاز اسحاق نے اس چیز کو ایکسپوز کیا. اور پھر اٹارنی جنرل صاحب نے, ایڈوکیٹ جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملزم ہے فراڈیا, یہ نیب کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہے, تو نیب نے تو کچھ نہیں کرنا, آپ جناب ہمیں دیں,
ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں FIA والوں سے مل کے. کیا سوسائٹی ہے، کیا ننگا نظام ہے. اور پھر آخری جو بات تھی وہ مشال یوسفزئی کی. مشال یوسفزئی اس کو جو سپرنٹ جیل ہیں انہوں نے نہیں ملنے دیا تھا، اور آج جیل حکام نے یہ بتایا کہ جی اڈیالہ جیل میں جو فوٹیج ہے وہ صرف 11 دن کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اگر پرانی فوٹیج ہے تو وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. انہوں نے بڑے قصے کہانی سنانے کی کوشش کی. جج صاحب نے کہا آپس میں آپ کیوں لڑ رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کا مشال کا یا یہ جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو معاملہ کہیں اور کا ہے، کسی اور کا معاملہ ہے، آپ کیوں لڑ رہے ہیں. مجھے سب پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں. ایک کشتی میں ہم بیٹھے ہیں، ایک کشتی میں وہ بیٹھے ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کشتی ڈوبی تو ساری ڈوبے گی، وہ بھی ڈوبیں گے، ہم بھی ڈوبیں گے. لیکن بہت ہی ہمبل طریقے سے آج سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ یہ اصل معاملہ جہاں سے آ رہا ہے یہ معاملہ تو ان کا ہے، آپ لوگ سامنے میرے کیا لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کیا تعویلیں دے رہے ہیں. پھر انہوں نے آرڈر کیا کہ جائیں مشال یوسفزئی کو لے کے جائیں، ابھی ان سے 3 بجے ملاقات کروائیں اور 1 گھنٹے کم از کم ملاقات ہو، اور جو وکالت نامے ہیں جو پٹیشنز ہیں اس پر بھی وہ ان کے دستخط کروائیں جیل حکام. تو میں اب یہ سننا نہیں چاہتا. تو کیا کہہ رہی تھی ایڈوکیٹ جنرل نے، کیا کہا کہ جناب آپ اب اسے ڈسپوز کر دیں. تو مشال یوسفزئی نے کہا کہ نہیں، آپ اسے ابھی ڈسپوز نہ کریں کیونکہ یہ کوئی نیا طریقہ نکال لیتے ہیں، آپ اسے اگلے ہفتے تک رکھیں اور پھر ہم ملاقات کر کے آ کے آپ کو رپورٹ دیں گے تو پھر اس کے بعد اس کیس کو ڈسپوز آف کیا جائے. تو میں یہ جو ٹائم تھا میرا اور یہ جو 3 مقدمے ہیں، یہ کرپشن، لینڈ گریبر، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، انٹرنیشنلی ہم اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح ہم ہیٹ لیتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے شہریوں کو پکڑ کے ان کو دے دیتے ہیں اور اپنے شہری واپس لینے کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سردار اعجاز اسحاق براوو، زبردست. آج ایک دن میں نے جو ان کی عدالت میں گزارا، زبردست. جناب اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے